اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں بھی جناب مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کی تضاد بیان کی جائے گی۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کو آئینہ دکھلایا جائے کہ سنی علماء کی کتب میں خیانت سے کام لے کر، عبارات میں قطع و برید سے کام لے کر یہ شوشہ چھوڑتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی سنی علماء کی کتب میں تضاد بیانی ہے۔ در حقیقت جتنی تضاد بیانی دیوبندی کتب میں ہے، وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جتنا زیادہ دست و گریباں کا شکار ہیں کوئی اور نہیں ہے۔ ان کے فرقہ کے ایک مولوی کی ایک کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں، جتنی تضاد بیانی اس میں موجود ہوگی آپ حیران رہ جائیں گے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک کتاب۔ یہ ذرا حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں، آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، کتاب کا نام ہے تسکین الصدور، دوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی جناب سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب، صفحہ نمبر 127 میں حیات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، روح اور جسم کے متعلق بات کرتے ہوئے گکھڑوی صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں، روح کے جسم کی طرف اعادہ کی وجہ سے حیات کاملہ اور مطلقہ حاصل ہو جاتی ہے، مگر روح کے جسم کی طرف اعادہ کی وجہ سے حیات کاملہ اور مطلقہ حاصل ہو جاتی ہے جیسے مقتول بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی تھی۔ مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب روح جسم کی طرف لوٹ آتی ہے تو اس اعادہ کی وجہ سے حیات کاملہ اور مطلقہ حاصل ہو جاتی ہے جیسے مقتول بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ صفحہ نمبر 127 کے اوپر گکھڑوی صاحب لکھتے ہیں۔ یہاں اب گکھڑوی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جب روح کا اعادہ ہوتا ہے جسم کی طرف تو پھر حیات کاملہ حیات مطلقہ حاصل ہو جاتی ہے، صفحہ نمبر 127۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 134 کو دیکھیں تو گکھڑوی صاحب اپنی اس صفحہ نمبر 127 والی بات کا خود ہی رد کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 134 پر کیا لکھتے ہیں ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ گکھڑوی صاحب کہتے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ قبر میں مردہ کو مطلق اور کامل حیات حاصل نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 127 پر یہ کہتے ہیں کہ جب روح جسم کی طرف لوٹ کے آتی ہے تو پھر حیات کاملہ حیات مطلقہ حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 134 پر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں مردہ کو مطلق اور کامل حیات حاصل نہیں ہوتی جیسی حیات موت سے پہلے اس کو حاصل ہوتی ہے، جس سے عذاب و کلفت کا احساس ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ تو اس حیات کا احساس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی پوری حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ یہاں اب یہ جملے قابل توجہ ہیں، قابل سماعت ہیں کہ مردہ کو مطلق اور کامل حیات حاصل نہیں ہوتی، صفحہ نمبر 134، جبکہ یہی مولوی صاحب صفحہ نمبر 127 پہ یہ لکھ چکے ہیں کہ روح جب جسم کی طرف لوٹتی ہے، اعادہ ہوتا ہے تو پھر حیات کاملہ اور حیات مطلقہ حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں مطلق اور کامل حیات حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک کتاب کے اندر اتنا زیادہ تضاد ہے، جب ایک کتاب میں اتنا زیادہ تضاد ہے تو ان کے فرقہ میں اور ان کی کتب میں کتنا زیادہ تضاد ہوگا۔ یہ وہابی دوخانی فرقہ کی حقیقت ہے۔